نہیں. ہاں حضور پاک کی محبت میں سیریس کوئی نظر آتا ہے تو دنیا اس کو کہتی ہے ڈینجرس پرسن. ڈینجرس، بہت زیادہ خطرناک. حضور سے محبت کرنے والے پر یہ دنیا کے سارے سوشل سائٹس، فیس بک، انسٹا، یہ سب بین لگا دیتے ہیں. یہ ساری ویڈیوز نہیں آنا چاہیے اس کی. حضور کی محبت کی بات کرتا ہے اور سیریس کرتا ہے. پتہ یہ چلا میرے عزیزو، اصل ایمان یہی ہے جس سے دنیا کو خوف. لیکن آپ کو میں یہ کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس محبت کا اظہار کرنے کے بعد آپ پر چاہے جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جمے رہو گے، ڈٹے رہو گے، تو رب فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تم پر اللہ کے فرشتے اتارے جائیں گے. وہ یہ کہتے ہوئے آئیں گے لا تخافوا ولا تحزنوا، گھبراؤ مت، ڈرو مت، ان قریب اللہ نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ جنت تمہارے انتظار میں. ڈرو مت، گھبراؤ مت. اسی لیے میرا آخری یہ میسج ہے سب کو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اپنے آپ کو سپرد کرنے کا مطلب یہ، ان کی شریعت طاہرہ کو زندہ رکھو. حالات اتنے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا کی سب کی نظریں تمہاری طرف ہے، تمہارے اخلاق کی طرف، تمہارے کردار کی طرف. اور یاد رکھنا، میں آج اظہار بھی کر دیتا ہوں، محبت مصطفیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ اپنے آپ کو بم باندھ کر کے بلاسٹ کر لے. یہ سنیوں کا شیوا نہیں، یہ عاشق رسول کا شیوا نہیں ہے. عاشق رسول کھلے میدان میں بات کرتا ہے، کھلے میدان میں بات کرتا ہے. یہ تمام چیزیں جو حرکتیں ہندوستان کی سرزمین پر ہو یا دنیا کی کسی سرزمین پر، آتنکواد جس کو کہا جائے، دہشت گرد جس کو کہا جائے، ٹیررزم جس کو کہا جائے، عشق مصطفیٰ سے اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی تعلق نہیں ہوتا. ہم ایسے لوگوں کو نہیں جانتے، ایسے لوگوں کو نہیں مانتے. اور نوجوانوں، ایسا کبھی کوئی بہکائے تو کان کھڑے کر لے توجہ سے، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا قرآن کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا. اور ناحق کسی ایسے عام آدمی کی جان لینا یہ تو بہت دور کی بات ہے. اسلام تمہیں بلی کو بھی اگر باندھ کر کے رکھا اور کھانا پانی نہیں دیا، مر گئی تو جہنم میں چلا جائے گا. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. تمہاری عبادتیں سب منہ پر مار دی جائیں گی، جانور پر بھی ظلم جائز نہیں. یہ تمام جو چیزیں آج پیدا کی جا رہی ہیں اسلام کے چہرے کو مست کرنے کے لیے، کتنے حالات خراب ہوئے. مجھے پتا ہے 9/11 کے بعد پوری دنیا کے حالات بدل گئے. کیوں؟ اسلام کو اس طرح سے پیش کیا گیا، مسلمانوں کے چہرے کو اس طرح سے پیش کیا. چند مسلمانوں نے اگر یہ کیا ہے تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اپنا کوئی رشتہ نہ رکھے. کھل کر کے کہو، صوفیہ کی یہ جماعت یا اولیاء کاملین سے محبت کرنے والے اور عشق مصطفیٰ کی گن گانے والی جماعت، نوجوان سوشل میڈیا پر اگر کہیں کسی کا لنک بھی ہو توبہ کر لو، نکل جاؤ ایسی چیزوں سے. ارے تم شیر ہو، مصطفیٰ کریم کے وفادار ہو، تمہیں ایسی حرکتوں کی ضرورت قطعاً نہیں پیش آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کا حامی و ناصر و مددگار ہے. یہ دین صبح قیامت تک زندہ رہے گا. اور میں مذمت بھی کرتا ہوں ایسے کسی بھی نوجوان کی ملوث ہونے سے، کسی بھی نوجوان کی. اور میں آس پاس سارے لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ ایسی جماعتیں جو نوجوانوں کو بھڑکا کر کے، نوجوانوں کو دین کے نام پر اور بھی بہت سارے ایسے جذباتی نام پر ان کو ابھارتی ہیں، کئی جگہ پر ان کو لے جاتی ہیں. یہ ساری جماعتیں پڑوس ملک سے اپنا کام کر رہی ہیں اور ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں اپنے نسیں پھیلائی. اس لیے یہ تنبیہاً ضروری ہے ہر نوجوان کو، سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرو تو بہت سوچ سمجھ کر کے، کسی کے ہتھے مت چڑھ جانا، کسی ایسے کے ہتھے مت چڑھ جانا جو تمہارے جذبات کا استعمال کر کے تم سے ایسے کام کروا دے جو پوری امت مسلمہ کے لیے خطرہ بن جائے، پورے اسلام کے لیے خطرہ بن جائے. آج ہر مسلمان کے لیے، یہ سارے ٹوپی داڑھی والوں کے لیے کتنا خطرہ ہے.
کتنی مشکلات ہیں. آپ کو پتا ہے نیو یارک میں آج سے 25 سال پہلے جب ایسے حملے ہوئے تھے تو کئی سال تک وہاں رہنے والے مسلمانوں کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی, کتنی تکلیفیں. اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک چیز ہے ایکسٹریمزم, یہ جو شدت پسندی ہے وہ دوسری شدت پسندی کو جنم دیتی. ایک طرف سے شدت ہو تو دوسری طرف کی بھی شدت کو وہ جنم دیتی. حالات ایسے تھے کہ لوگ اس وقت سکھوں کو بھی مار رہے تھے تو انہوں نے بھی پگڑیاں نکال لی, داڑیاں نکال لی. مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ معاملات, چند لوگوں کی وجہ سے پوری امت مسلمہ خطرے میں ہے. کیوں ایسا کوئی نوجوان کرے؟ نہ خود کا بھلا, نہ دین کا بھلا, نہ دیش کا بھلا, کسی کا بھلا نہیں سوائے نقصان کے. اس لیے نوجوانوں ان حالات میں کبھی بھی اپنے واٹس ایپ کا استعمال, اپنے فیس بک کا استعمال, اپنے انسٹا کا استعمال, یہ سارے جال ہیں. تمہارے اسٹیٹس کا استعمال کبھی ایسی چیزوں میں ہرگز نہ کرو. ہاں روز اسٹیٹس لگاؤ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کوئی دقت نہیں. اپنے نبی پاک سے عشق کا اظہار روز صبح شام کرو, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. اپنے دین اسلام کی اچھی باتوں کو نشر و اشاعت کرو, یہ بہت خوب بات ہے. لیکن کچھ ایسی گتی ویدیوں کے ساتھ تم جڑے رہو گے تو خود کو بھی خطرے میں ڈالو گے, خاندان کو بھی اور قوم کو بھی, پوری امت کو بھی. اور اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں ہرگز مت ڈالنا. اور جو ہلاکت میں خود اپنے آپ کو ڈالتا ہے وہ سوسائیڈ کرنے کا جرم یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے, ڈائریکٹ جہنمی, خودکشی کرنے والا. توبہ کرے ان تمام چیزوں سے اور اپنے آپ کو برباد ہونے سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت مسلمہ پر رحم و کرم فرمائے. ہمارے حالات کو رب تبارک و تعالیٰ امن و امان عطا فرمائے, ہمارے اس ملک کو امن و امان عطا فرمائے. ظالموں کے ظلم سے اللہ حفاظت فرمائے, بری نظر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اخیر میں پھر میں یہ کہوں گا نہ ادھر ادھر کی باتیں کریں, چلو آمنہ کے لال کی باتیں کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے جو عزتوں میں اضافہ ہے وہ کسی اور میں نہیں. سیدنا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں لوگ مجھے خطاب کا بیٹا عمر کہتے تھے, لیکن جب مصطفیٰ کریم کی نسبت آ گئی تو لوگ اب خطاب کا بیٹا عمر نہیں امیر المومنین کہہ کر پکارتے ہیں اور خلیفۃ رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں. یہ عزتیں ہیں میرے عزیزوں. خالد بن ولید 125 جنگوں میں گئے, کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی. پوچھا گیا تو کہتے ہیں ہر جنگ میں اللہ فتح اس لیے عطا کرتا ہے کہ میری ٹوپی میں ہمیشہ حضور کے 3 منہ مبارکہ ہوا کرتے ہیں. اس نسبت پر وہ فخر کیا کرتے تھے. آج آؤ ہم بھی انہی نسبتوں پر فخر کریں. دنیا کی نسبتیں ہمیں نہ یہاں سرخرو کریں گی نہ وہاں پر. بارگاہ مصطفیٰ سے جو وابستہ ہوا اس کا حال یہ ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. لبیک یا رسول اللہ. جو حضرات کھڑے ہو جائیں. سلسلہ عالیہ قادریہ کی نسبت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے میں جس انداز سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں, اور جو آلریڈی کسی سلسلہ صحیحہ سے اور مرشد برحق سے مرید ہیں, آلریڈی کسی سے مرید ہیں, تو توبہ کرنے کی نیت سے میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مردوں کو اپنے انداز سے پڑھاتا ہوں، عورتیں اپنے الفاظ میں پڑھیں گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ وبالمؤمنین اخوہ. الہی میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے. عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ پر قائم رہوں گا. ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. ہر برائی سے بچتا رہوں گا. الہی میں وعدہ کرتا ہوں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں. الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما. میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا. میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الہ العالمین ستار الوجود غفار الذنوب قدیر جبار خدا اس محفل پاک و شرف قبولیت عطا. اس میں جتنے بچے بوڑھے جوان مرد و خواتین حاضر آئے مولا اس جلسے سے نکلنے سے پہلے سب کی بخشش کا اعلان فرما. مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر. جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کا آزاد کر دے. یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے. مولا کریم جو بے جوڑ ہیں انہیں نیک و صالح رشتے عطا فرما. اے خلاق کائنات ارحم الراحمین ہماری ماں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہوؤں بیویوں سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما. قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا کر. ہماری اولاد کو بدعقیدہ اور گمراہ ہونے سے محفوظ فرما. یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین ہم سب کو نظر بد سے بچا. حاسدین کے حسد، شرین و فتین و جلنے والوں کے جلن سے بچا. جادو سحر سفلی علوی ہر طرح کی بری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے رب کریم احسن الخالقین قدیر و جبار خدا اس ملک کو ہر طرح کے ظلم و فساد سے بچا. ہمیں برکتوں والا ملک عطا فرما. یا رب کریم احسن الخالقین تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما. قیامت کے دن تیرے نبی پاک کے قدموں میں جگہ عطا فرما. اے اللہ اے کریم خدا ہماری آنکھیں نہ جانے کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں. ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کا آخری وقت مدینے میں عطا فرما. تیرے نبی کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن نصیب فرما. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا. عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھے جو در پاک کے پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صاحب یا نبی سلام صاحب یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ مصطفیٰ مصطفیٰ
مشعل في الوفا وانا في حقه لليتامى دفاع مصطفى خير الورى صبر سلام اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میں کیا ہوں اس کے درگاہ خادم خواجہ پیا ہوں اور سجد الاولیاء ہوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك.